بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کرونا کی اس وقت ملک میں دوسری لہر آئی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ اس حوالے سے مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کروا رہی ہے۔ مختلف یونیورسٹیز جو ہیں SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کروا رہی ہیں، اور شادی ہالز اور مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی بند کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ آج میرا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پر جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے کرونا یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا، گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں کاروبار بند کروا رہی ہے، اتنی سختی کروا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا اس میں۔ کچھ دن پہلے میری فیملی میں سے بڑے بھائی کی طبیعت جو ہے خراب ہوئی، اس کو بخار ہو گیا۔ تو اس نے ڈاکٹر سے میڈیسن لی اور 1-2 دن تک میڈیسن کھائی، اور اس کا بخار کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے پھر 1-2 دن میڈیسن کھاتا رہا، اس کا بخار کافی کم ہوا، لیکن پھر اس کو بخار زیادہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے 1-2 دن تک اس کی جو ہے طبیعت ٹھیک تھی، اچانک پھر اس کو سانس کی پرابلم ہوئی، اور اس نے کہا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے، مجھے سانس کی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے کے چلو، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ تو میں نے جلدی سے بائک نکالا، ہم ہاسپٹل گئے ہیں، اور ہاسپٹل میں جا کے جب ہم نے چیک اپ کروایا تو انہوں نے ایکس رے ہمیں لکھ کے دیا۔ ایکس رے کرنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے دیکھا کہ ان کو چیسٹ انفیکشن ہے، اور چیسٹ انفیکشن کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ مجھے سائڈ پہ بلایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے کووڈ ہے، تو آپ اس کو گھر میں لے جائیں اور آئسولیٹ کر دیں، الگ کر دیں۔ تو بھائی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ بھائی کہہ رہا تھا کہ مجھے یار کوئی انجیکشن لگا دیں، کوئی ٹیبلٹ جو ہے یہاں سے انہیں کہیں کہ ٹیبلٹ دے دیں، مجھے سانس نہیں آ رہی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ پلیز کوئی اس کو انجیکشن دیں اور کوئی ٹیبلٹ لکھ کے دیں، فوری جو ہے اس کا حل ہو، اس کو سانس نہیں آ رہی اور میں خود بہت پریشان ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس کی کوئی ابھی تک انجیکشن نہیں ہے، اور اس کی اسپیشل جو ہے کوئی ٹیبلٹ نہیں آئی، تو ہم آپ کو ٹیبلٹس جو لکھ کے دیتے ہیں آپ یہی ان کو کھلائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے پیناڈول جو ہے سمپل وہ لکھ کے دیں، اور اس کے ساتھ کچھ اینٹی بایوٹکس تھیں وہ لکھ کے دیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے گھر آ گئے ہیں۔ گھر آنے کے بعد میں نے بھائی کو آئسولیٹ کیا ہے، الگ کر دیا ہے کمرے میں، اور اس کو جو ہے کھانا بنا کے، جو اس کو کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، کھانا بنایا، اور اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد جو ہے کھچڑی اس کو بنا کے کھلائی، اور اس کے بعد جو ہے ٹیبلٹس دی گئیں۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر جو ہے میرے جاننے والے تھے، میں نے ان کو کال کی ہے، میں نے کہا کہ اس کو اب کھانے میں ہم کس چیز کا استعمال کریں زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ غذائیت سے بھرپور جو ہے خوراک استعمال کریں، آپ کو جو بھی مرضی کھائیں، بس ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں ذرا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے بھائی کو پراپر جو ہے اس حوالے سے کھانا کا پرہیز کیا ہے، کھانا دیا ہے، اور اس کے بعد انڈے کا استعمال کیا ہے، اور اس کو میڈیسن جی اس میں پیناڈول تھی اور 1-2 اینٹی بایوٹک تھیں وہ استعمال کی ہیں، اور کچھ دنوں تک وہ ان کو الگ کمرے میں آئسولیٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بھائی کی طبیعت کافی بہتر ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ رات اس دن اچانک جو طبیعت خراب ہوئی تھی وہ اس دن بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت سانس نہیں آ رہا تھا اور ہم اس وجہ سے پریشان تھے۔ بخار بھائی کو پہلے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی سانس کی پرابلم نہیں ہوئی ان کو کہ سانس نہ آئے، اور اس قدر سانس خراب تھی کہ وہ بہت زیادہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ کچھ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس کہہ رہے تھے کہ مجھے سانس نہیں آ رہی اور کوئی انجیکشن یا ٹیبلٹس جو ہیں مجھے کھلاؤ۔ تو اس نے جو ہے ٹیبلٹس کھائی ہیں، اور کچھ دن پراپر جو ہے اپنی کیئر کی ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ ریکوری ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے سچ میں یہ تجربہ ہو گیا کہ یار کرونا سچ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی ذرا سی بے احتیاطی جو ہے انسان کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب میں نے کہا کہ لوگوں کو اس پہ بتایا جائے، اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے کہ کرونا سچ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور پہلے بھی اس پہ جو ہے جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، اور اس کو اپنے بھائی کو بھی ریلیکس رکھنا ہے۔
پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس سچویشن میں جب انسان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جب اس کی ٹیبلٹس انجیکشن نہیں ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر کہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نیوز اینکر ہیں عمران خان صاحب. تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے سب کو ہونا ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر رہنا ہے، اور اپنی خوراک کا آپ خاص خیال رکھیں. ان دنوں میں اگر آپ کو بخار کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ اس کی پراپر میڈیسن لیں اور اپنا خیال رکھیں، خوراک کا جو ہے خیال رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتری کرے گی، اور اس کی جو ہے احتیاط کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا خوراک کا استعمال کریں، اچھی خوراک کھائیں، باہر جانے سے ان دنوں پرہیز کریں، کم جائیں، فاسٹ فوڈ کا اسپیشلی استعمال جو ہے وہ کم کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی بہتری کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور والسلام.